کمیٹی تشکیل دی گئی ہے 14 رکنی جس کے اوپر پارٹی معاملہ چلائے جائیں گے، اس کا تھوڑا بتائیے گا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جس وقت میں جیل میں ملا تھا اور ہمارے اور بھی ساتھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں انہوں نے خود ایک نام خود لکھایا تھا۔ سر ایک عید کے بعد ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے اور جلسہ بھی ایک ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے گرینڈ الائنس کی کیا ترجیحات ہوں گی؟ کیا مقاصد حاصل کر پائے گی تحریک انصاف یا اپوزیشن؟ بالکل انشاءاللہ تعالی ہماری مختلف پارٹیوں سے گفتگو شنید جاری ہے اور وہ ہمارا کشمیر میں ہوگا۔ وہ ہمارے پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اس میں عثمان اسلامی ہے، اور پارٹیز بھی ہمارے پاس MWM ہے، سنی اتحاد ہے، باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی گفتگو شنید جاری ہے۔ ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے، بہت سمپل ایجنڈا، آئین اور قانون کی بالادستی، صرف یہ ہم لوگ چاہتے ہیں۔ باقی چیزیں جو ہیں ہم لوگ آئین اور قانون کو مضبوط کریں گے، اس کی پاسداری ہوگی، سارے ادارے جو ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے تو ملک خوشحال ہوگا۔ آخری بتا دیں، آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی ترجیحات تمام جو لوگ جیلوں میں قید ہیں، خان صاحب اور باقی لوگ، ان کی رہائی ہے۔ پرویز الہی صاحب پیمز ہسپتال میں زیر علاج ہیں، کچھ لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ پارٹی رہنما ان کا پتہ لینے نہیں گیا۔ آپ کب تک ان کی تمام لوگوں کی رہائی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، چودھری پرویز الہی صاحب سے میں مولوی صاحب سے بھی، ان سے بھی میں ٹچ ہوں اور میں جا کے ملا بھی ہوں ان سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک رہائی کا ہے، آج بھی آپ نے دیکھا گورنمنٹ کا جو وکیل ہے وہ پھٹ گیا تھا، بھاگ گیا تھا میدان چھوڑ کے، اور وہ یہ ہیلے بہانے پہ ابھی انحصار کر رہے ہیں۔ کیس میں کچھ ہے نہیں اور صرف ٹیکنیکل بنیادوں پہ کبھی ادھر پھٹ جانا، بھاگ جانا، کبھی ادھر جانا، ہیلے بہانے کرنے، کیونکہ کیس یہ ریت کے ڈھیر ہیں، ان سے ان کو ملے گا نہیں۔ تو جلد انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیسز جو ہیں یہ ڈیزالو ہو جائیں گے، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے سارا۔ عمران خان عید جیل میں کیسے بنائیں گے عید؟ عمران خان صاحب بہت بہادر شخص ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر ایک بہادر اور نڈر لیڈر ہے اور پاکستان کو وہ لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ روزے وہ رکھ رہے ہیں اور ان کی عید بھی بہترین ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ بالکل یوزلیس حکومت ہے اور اس کا شیوہ ہے لٹو اور پھٹو، اور ان کی جو وکلاء کی ٹیم ہے حکومت کی، جو یہ کیس جنہوں نے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف کیے، یہ تو صرف پھٹو ٹیم بن گئی ہے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ان کو پتہ ہے جھوٹ کا پلندہ ہے سب کچھ، اور جس طرح ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ بات چیت کی ہے کورٹ کے اندر، تو انہوں نے تو ان کا کیس ڈیمولش کر دیا۔ ڈیمولش اس لیے کیے کیونکہ وہ ایک ریت کی ڈھیری تھی، اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ 3 کیسز، توشہ خانہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس، سائفر ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس، آپ کا عدت ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس۔ 2 شخصیات کو جو بالکل بے گناہ ہے ان کو غلط، ناجائز اڈیالہ جیل میں اور بنیگانہ میں سب جیل میں رکھا گیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو غلط رکھا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو غلط رکھا ہوا ہے، ہمارے 108 ملٹری کورٹ کے جو ہمارے اندر قیدی ہیں ان کو غلط رکھا ہوا ہے، ہمارے جو خواتین اس وقت پابند سلاسل ہیں غلط رکھا ہوا ہے، ہمارے جو مرد حضرات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ بھی، ہمارے ورکرز بھی، ان کو غلط جیل میں رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ عدالت کے ذریعے آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے اہم بات یہاں پہ یہ کیسز میں ایک چیز جو سامنے واضح ہو گئی ہے، چاہے وہ یہ لوور جوڈیشری ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو خط لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس کا یہاں پہ ان پہ پریشر تھا، دباؤ تھا، وہ واضح ہو گیا ہے، اور ہم لوگ توقع کرتے ہیں، ہمیں چھوڑیں کہ پاکستان کی عدلیہ، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں، چاہے وہ سیشن کورٹس ہوں، اپنی آزادی کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کے ایک سٹینڈ لینا ہے۔ نہ لیا تو خدا نہ خواستہ پاکستان کی جو آئین اور قانون کی بنیادیں ہیں وہ کھنڈر جائیں گی ہمیشہ کے لیے، خدا نہ خواستہ۔ سر خط وغیرہ منظر عام پر آئے ہیں، اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ جتنی بھی یہ جوڈیشری ہے، جتنے بھی ججز ہیں جو اسپیشلی آپ لوگوں کے کیسز دیکھ رہے ہیں، ان کو مزید زیادہ پیچیدگی سے احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ اب تو مزید خط جو ہے ان کا معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے؟ بالکل، ان کے خلاف جو دھمکی آمیز مٹیریل پاؤڈر ان کے پاس جا رہا ہے، زہریلا پاؤڈر جا رہا ہے، اور ان کو دھمکی آمیز خطوط مل رہے ہیں، اس کے لیے ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پہ شہباز شریف جو کہ آپ کا فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آیا ہے، یہ میرے رائٹ پہ یہاں پہ سجے ہاتھ پہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، 1 لاکھ کی لیڈ لے کے انہوں نے اپنے حریف کو ہرایا ہوا ہے، اور ان کا کیس، ان کی وہ لیڈ جو ہے وہ فارم 47 کے انہوں نے کے ذریعے ختم کی ہے، کنڈیم کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ، ہماری سیٹیں جو ہے وہ واپس آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالی جوڈیشری کا تحفظ کرنا پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ کرتی رہی ہے، کرے گی اور کرتی رہے گی انشاءاللہ۔
बहुत शुक्रिया। सर 2 मिनट रुक के प्लीज देखिए जी, आज हमने बहस कर दी। जो वकील साहब थे कंप्लेनेंट के, वो 2 कमरे दूर बैठे रहे, सुबह 1.5 घंटा वो बैठे रहे। इस्तदा की गई उनसे कि आइए इस केस में पेश हो जाइए, वो नहीं पेश हुए। फारिग वो वहाँ बैठे रहे, उसके बाद वहाँ से उठ के वो चले गए। उनके जूनियर्स पेश हुए, उन्होंने कहा जी वो कहीं और चले गए हैं और वहाँ से शायद वो मरी जा रहे हैं, लिहाजा आज वो मुकदमा नहीं चलाएंगे। तो ये रवैया है जिसका हमें सामना है, लेकिन हम डटे हुए हैं। हमने भरपूर आज बहस की है। मैं समझता हूँ इस मुकदमे में कुछ नहीं है, जैसे दीगर तमाम मुकदमे जो कायम किए गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, उनमें कुछ नहीं है। ये मज़ाक़ा खेज़ मुकदमे हैं, शर्मनाक मुकदमे हैं, और हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह अब मंगल वाले दिन रखा है ये मुकदमा जज साहब ने, और उस दिन हमें अच्छे ऑर्डर की तवक्को है। जो आपने कहा कि अगर मंडे वाले ट्यूसडे को कोई ऑर्डर अदालत करती तो अगले दिन ईद होगी, तो उनकी रिहाई कैसे पॉसिबल होगी? देखिए अब उस दिन देखेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये जज साहब की ज़मीर पर है, हमने ये बात तुमको बता दी कि आप इसको पहले रखिए, आज ही ऑर्डर कीजिए या मंडे को कीजिए। उन्होंने ट्यूसडे रखा है, उस दिन जो कार्रवाई ज़रूरी होगी वो की जाएगी।